Hello dosto op Islam TV channel ko subscribe karo is video ko like or share karo thank you. مہر پتہ نہیں نوجوان شادی کیوں نہیں کرتا ہے. مجھے ایک دلچسپ حدیث یاد آ رہی ہے, میں پہلے ریفرنس دے دوں مسند احمد کے حوالے سے, ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا. ہم کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تب دیں, تب شادی کریں. یہ کہاں کا مسئلہ بھائی؟ مولوی صاحب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھی پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کاروبار نہیں ہے, جب اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلائیں؟ تم کھلاؤ گے؟ مسند احمد کی صحیح روایت, اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا کہ اللہ کے نبی میں صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا, شام کو ملتا تو صبح نہیں ملتا, ایک ٹائم بھوکا رہتا ہوں, کیا کروں؟ اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے مجھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا شادی کر لو. بولا کیا شادی کر لوں؟ اپنا کھانے کو ہے نہیں اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا وہ کھلائے گا, تو نہیں کھلائے گا, اس لیے تو میرے گھر میں غریبی ہے, جا شادی کر لے انشاءاللہ برکت ہو. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو ہوگی. گیا اور کر ڈالا شادی. اس نے شادی کر لی. 15 دن کے بعد آیا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے نوجوان؟ شادی کرا کے حال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی؟ کہا برکت تو چھوڑیے, وہ ایک ٹائم کا کھانا جو پہلے مجھے مل جاتا تھا وہ بھی کھسک کر ادھر پہنچ گیا, میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں. اللہ کے رسول بیوی نے بہت الٹا سیدھا بولا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اب میں نہیں جاؤں گا, یہ تو کام بتاؤ. میں نہیں جاؤں گا, مر رہی بھوکی مرے, آپ نے شادی کرائی میں نے نہیں کی. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد اچھا ایک نوجوان ایک کام کرتا, کیا برکت ہوگی انشاءاللہ. کہا کیا کام؟ کہا تم ایک شادی اور کرنا. کیا؟ مسند احمد کی صحیح روایت. کہا کیا ایک شادی اور کر دو؟ ایک دیکھ چکا ہوں کتنی برکت ہو رہی ہے. آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا وہ تو میں مانتا ہوں, تو پھر ڈرتا کیوں؟ جا ایک شادی اور کر لو, انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت. آپ کہہ رہے ہیں تو کر لوں گا, لیکن مجھے, آپ نے کہا جاؤ ایک شادی اور کر لو. وہ گیا اور ایک شادی اور کر لیا. اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلا آیا. کہا کیا ہوا نوجوان, حالت تو ٹھیک ہے؟ ارے بات بتاؤ سر نیچے کیوں کیے ہو, برکت نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول یہ برکت کا لفظ آپ مت نکالیے, آپ برکت برکت کہتے ہیں, میرے دل کی حرکت بند ہو رہی ہے. ایک نہیں دو, میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں, برکت تو ہے ہی نہیں. ان کو بھی کھلانا پڑ رہا ہے, طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں, کیا کروں اب؟ ابھی بھی برکت نہیں ہو رہی. کہا نہیں. اب آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, کل آنا تو میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کل میں آؤں گا, کام ڈھونڈ کے رکھنا. کہا ٹھیک ہے میں کام تلاش کروں گا. اپنی بیویوں کے پاس گیا, بیویوں نے کہا کما کے لائے ہو؟ کہا نہیں. کاش کمرے میں نہیں سو گے, باہر سو جاؤ. باہر سویا, چٹائی بچھا کر سویا. دونوں بیویوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. صبح ہو کے گیا, اللہ کے رسول باہر سویا. کہا اچھا یہ نوبت آ گئی. کہاں؟ کہا آپ کام بتائیے, میں نہیں جاؤں گا. نہیں تو آپ کھلائیے. آپ نے کہا میں نے سوچ لیا ہے. کہا کیا؟ کہا نوجوان تو ایک شادی اور کر لے. اب میں چوتھی شادی کے لیے نہیں کہوں گا تو اس سے تیسری کر. اس کے بعد اگر تیرے گھر میں برکت نہیں ہوئی تو میں بیت المال سے کہیں سے بھی تیرا انتظام کروں گا. جا, میں چوتھی کے لیے نہیں اللہ کے نواب نہیں کروں گا. کیا اوپر اٹھانے کا پلان ایک دم؟ کہا نہیں, جا تو شادی کر, جا برکت ہوگی انشاءاللہ. بہت جب اللہ کے نبی نے کہا کہ چوتھی نہیں کروں گا میں, کہا نہیں کرنا, جا. گیا اور اس نے تیسری کر لی. اب 1 مہینے کے بعد آیا. آپ نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے, دوسری تو 1 ہفتے کے بعد, اور تیسری تو 1 مہینے کے بعد. کیوں, کیا بات, کیسا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑے مزے سے گزر رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ تیسری عورت جس سے میں نے شادی کی نا یہاں کو, کہا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے. وہ یہ ہنر جانتی ہے, ان پتوں کو اکٹھا کر کے ان کی چٹائی بناتی ہے. وہ دن بھر میں 1 چٹائی بنا لیتی ہے, 1 درہم مل جاتا ہے, پورے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اس نے یہ ہنر میری 2 اور بیویوں کو بتا دیا, اس لیے 3 درہم کی آمدنی ہو رہی ہے, 1 خرچ ہو رہا, 2 بچ رہے ہیں. کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں, میں تو بیٹھا رہتا ہوں, کام کرنے کی اب کیا ضرورت ہے.
اب کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, بیویاں کما رہی. آپ نے کہا بیویوں کی کمائی پر کب تک پھولو گے؟ تو کیا کروں؟ کہا جو تیری بیوی کام جانتی ہے نا اس سے تو بھی سیکھ لے, برکت ہوگی, چوتھا درہم بھی آئے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت نے طلاق لے لی تو کم سے کم تو اپنی محنت خود تو کر سکتا ہے. کہا کہ دیکھا اب آپ کام بتا رہے ہیں کہ تو بھی سیکھ لے, پہلے آپ نے کیا کہا, شادی کر لے. آپ نے کہا میں نے کہا تھا برکت ہوگی, ہوئی. کہاں یہ تو ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 30 سال 35 سال 25 سال کی, ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. لڑکے بیٹھے ہوئے 35 سال 40 سال, شادی نہیں, ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے. اس نوجوان کی طرف نظر ڈالو میرے بھائیوں. شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی جب اپنے سسرال مائکے سے سسرال آتی ہے تو اللہ کی قسم برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لڑکی جب دلہن بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو برکت لے کے آتی ہے, لیکن اس برکت کو ہمارے جہیز کی ڈیمانڈ نے چاٹ لیا ہے اور جہیز کی لعنت نے اس برکت کو ختم کر دیا ہے. میرے بھائیوں آج یہ برکت ہمارے گھروں سے اڑی تو جہیز کی لعنت کی وجہ سے. بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, آج بتا دوں. پٹنہ کی سرزمین ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں, ایک مرد ایک عورت, دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے. ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی, 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی. ایک ساتھ اٹھے جنازے, ایک ساتھ رکھے گئے. ان جنازوں میں بھی شریک تھا. پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے, پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے, پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا. پورا پٹنہ کانپ رہا تھا. جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی, رشتہ آتا تھا, شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا, لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی, غریب باپ کا رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا. دوسرا رشتہ لگا, 1 مہینہ رہ گیا, پھر لسٹ آ گئی, رشتہ ٹوٹ گیا. لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی. لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم میں بھی ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات بنے حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا, کسی طریقے سے رہ گیا. نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں, نہ گھر والوں کو پتا چلا. اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی. سرکاری ہاسپٹل اتنے غریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا. سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ, بلڈ جانچ, پیشاب کی جانچ, فلاں جانچ. جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہے. کہا کہ اس حال میں تو یہ ہونا, یہ الٹیاں نہ ہے, لہذا جاؤ, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, حمل ہے, ماں بننے والی ہے. لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں, پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی. اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے, کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں, ارے ہندو ہی ملا تھا, ہم لوگ کیا مر گئے تھے. اس طریقے کے تانے مارے جاتے, لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا. ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا. دروازہ اندر سے بند کیا, دسترخوان لگایا, کہا آج میری چھٹی کا دن ہے, سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. سب بچوں نے, بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا. تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ, لیکن دروازہ بند تھا. چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن باہر سے اندر آئے کون, دروازہ تو اندر سے بند تھا.
जब तक दरवाजा तोड़ा गया, ये 14 की 14 लोग मर चुके थे, इनका इंतकाल हो चुका था। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई, डेड पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सबको जहर देकर मारा गया है। 14 लाशें एक साथ उठी। मैं उन जनाजों में शरीक था, उस मिट्टी में शरीक था। मेरे भाइयों, ये मंजर मैंने अपनी नजरों से देखा है। अगर जहेज की डिमांड और लिस्ट इस लड़की के बाप को न दी जाती तो आज ये लड़की भी जिंदा होती, आज इसके बाप की खुशियां मना रहे होते, आज वो नाना होते, आज कोई दादा होता, ये किसी की माँ होती, कोई किसी का बेटा होता। ये 14 लाशें उठी तो ये दैन है इस बदतरीन जहेज की, ये लानत है इस बदतरीन जहेज की। मेरे भाइयों, जिसको आज जहेज फातिमा के नाम से याद किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने भी अपनी बेटियों को दिया है, हजरत फातिमा को दिया है, क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? क्या मेरा नबी इंसाफ का मर्डर करने वाला था? क्या मेरा नबी गैर आदिल था? अपनी एक बेटी फातिमा को जहेज दे और अपनी 3 बेटियों को वो कुछ भी न दे। मेरे भाइयों, क्या वो गैर मुनसिफ था? क्या वो इंसाफ करने वाला न था? क्या उसके दिल में भी आ सकता था कि मैं अपनी बेटियों को के दरमियान इंसाफ न करूं? फातिमा को सबसे ज्यादा चाहता हूं, सबसे ज्यादा इसी को दूं और बेटियों को महरूम कर दूं। क्या ये ख्याल नबी के दिल में भी आ सकता था? ये इल्जाम लगाने वालों, कयामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये जहेज की लानत है। आओ, जहेज की इस रौ में बदतरीन लानत में बह रहे हो तो मैं आपको बताऊं, गायब हो रहे हैं लोगों। इंसानियत के साथ बताओ कि आज इन मोबाइलों का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं एक बात इंडिया में कहता हूं, आपको भी कहता हूं, मेरी इस बात का इंडिया के लोगों ने बुरा नहीं माना। शायद हो सकता है कि आप भी बुरा ना माने, और माने तो मेरी बला से मुझे कोई परवाह नहीं। सुन लो, लड़कियों को जो मोबाइल हाथ में दे दिए और ये कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, सबसे ज्यादा इन मोबाइलों से रिकॉर्ड खराब हुआ है हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का। इनसे सबसे ज्यादा माहौल बिगाड़ा है। नहीं मौलवी साहब, 5-6 घंटे पढ़ने जाती है तो फिक्र लगी रहती है, मैं फोन करता रहता हूं। तो ये मालूम है तेरी बेटी दूसरों से बातें करती हो तो? नहीं साहब, उसके पास तो बैलेंस ही नहीं रहता, वो करती नहीं। मैं तो देखता हूं लिमिटेड 5-6 रुपया रहता, बस सिर्फ 5-6 रुपया। तेरी बेटी करती थोड़ी है, तेरी बेटी के पास तो फोन आते हैं, आते। लड़कियां कभी फोन नहीं करती हैं, लड़कियों के पास फोन आते हैं। ये यहां से सिर्फ मिस बैल देती है, बस मैं खाली हूं, बिल्कुल तनहा हूं। ये यहां से मिस बैल देती है, वहां से किस बैल आती है। लो, हेलो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, चलो बाप, पैकेज और चलने लगे हैं। 2 रुपए मिनट, 2 रुपए घंटा, 4 रुपए घंटा। हालात इन चीजों ने खराब किए हैं, इन चीजों ने। और आपको बताऊं मेरे भाइयों, दक्षिण हैदराबाद मैं गया हूं, वहां की एक लड़की अलीगढ़ में पढ़ती थी। अर्ली फंक्शन में मैं गया, मैं उस लड़की से मिला इसलिए कि उसके यहां मेरे प्रोग्राम में मैं जा चुका था हैदराबाद में। बाप ने कहा था कि आपके यहां अलीगढ़ में पढ़ती है, वो करीब है। मैं मिला, उस लड़की ने मुझसे कहा, मौलवी साहब मेरे बाप मुझे घर में घुसने नहीं देते। बहुत पूछा मैंने, लेकिन नहीं बताया। फिर एक मौके पर मैं उसके घर गया हैदराबाद, मैंने उसके बाप से बात किया, तुम्हारी बेटी वहां पढ़ती है, PhD मुकम्मल हो चुकी होगी, अब क्या बात, आती क्यों नहीं? बस मौलाना उसका नाम बताओ। हमने कहा क्यों? कहा मेरी बेटी PhD कर रही थी, मैं उसके लिए लड़का देख रहा था, और मैंने आपसे भी कहा था कि आप भी पढ़ा लिखा कोई लड़का देखिए, मेरी बेटी